السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم خان، اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا۔ ناظرین، آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ لگی ہوئی تھی، سید علی خامنائی شہید ہو گئے اور بہت سارے لیڈر شہید ہوئے، تب دو جو ممالک تھے جن کا ایران کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا، یعنی روس اور چائنا، وہ مکمل طور پر خاموش رہے۔ ناظرین، چائنا کی حکمت عملی یہ ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے، پھر سوچتا ہے اور پھر وہ آگے سے کوئی عمل کرتا ہے یا کوئی بات کرتا ہے یا کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے۔ یعنی آپ ذرا اندازہ فرما لیجئے کہ جب پاکستان کے اندر وزرائے خارجہ کانفرنس ہوئی، یعنی ترکیہ، سعودی عرب، پاکستان اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان جب بات ہو رہی تھی، تو چائنا اس وقت بھی پس پردہ موجود تھا۔ کیا ہوا یکدم کہ پاکستان کے وزیر خارجہ فریکچر ہونے کے باوجود بھی فوری طور پر چائنا گئے اور چائنا جا کر ان سے ان کی مرضی پوچھی کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں ناظرین کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ چین ہمیشہ خاموش رہتا ہے، چاہے سفارتکاری ہو یا کوئی بھی معاملہ، بڑھ کے نہیں مارتا، سمجھ اور عقل کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ نے خود دیکھا ناظرین، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ چائنا کس حد تک ترقی کر گیا کہ امریکہ بھی اس سے خوف کھانا شروع ہو گیا۔ کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، ایجوکیشن میں ہو، آئی ٹی میں ہو، کسی بھی کوئی بھی معاملہ ہو، اس معاملے میں سب سے آگے ہے۔ وہ خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں، شور نہیں ڈالتے۔ پہلے جب سعودی عرب اور ایران کے درمیان کنفلکٹ تھا تو وہ بھی چائنا نے ریزالو کروایا تھا۔ اب اس وقت جو صورتحال ناظرین یہ ہے کہ ایران کسی کی نہیں سن رہا۔ ایران کیوں نہیں سن رہا؟ کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس پہ جنگ مسلط کی گئی ہے، اور اگر وہ کسی کی سنتا ہے ایران تو وہ رشیا، چائنا اور پاکستان۔ چین اور پاکستان کے اثر و رسوخ کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ آبنائے ہرمز پر اگر کوئی گزر سکتا ہے تو یا تو پاکستانی فلیگ یعنی جھنڈے والا جہاز گزر سکتا ہے یا پھر چائنا کے جہاز گزر سکتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین وہ خاموش سفارتکاری جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ چائنا کس حد تک خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ وہ بڑکیں، وہ کہتے ہیں نا لا 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 مچا دیتی جیسے ٹرمپ نے مچائی ہے، اور کوئی بھی سپر پاور اس وقت تک سپر نہیں رہتی جب تک وہ خاموشی اختیار نہیں کرتی، چونکہ سمندر ناظرین جس حد تک وسعت رکھتا ہے اتنا خاموش ہے۔ ناظرین، چائنا امریکہ کی طرح سپر پاور ہے، لیکن وہ میں نے عرض کیا تھا نا، شور نہیں ڈالتا، خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ناظرین آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ خطے میں کبھی آپ نے سنا کہ چائنا نے اس پہ حملہ کر دیا؟ چائنا نے کہا جی کہ میں وہاں سے تیل نکال لوں، چائنا نے یہ کہا کہ میں وہاں سے نوادرات نکال لوں، چائنا نے یہ کہا کہ جی میں وہاں سے جو یاقوت ہے، نیلم ہے، یہ ساری میں ساری کی چیزیں لے جاؤں۔ چائنا نے کبھی نہیں کہا۔ چائنا خاموشی کے ساتھ اپنے ملک کی ترقی کی طرف کام کر رہا ہے اور اپنے عوام کو آسانی دے رہا ہے۔ ناظرین، ادھر ترکیہ نے بھی ایران کا ساتھ دینا شروع کر دیا ہے، گو کہ ترکیہ پر اکا دکا میزائل حملے کرائے گئے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ یہ ایران نے یہ حملے کیے ہیں، لیکن جو ترکیہ ہے وہ بچے تو ہیں نہیں۔ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے اوپر حملے کدھر سے ہوئے ہیں اور یہ کیوں کرائے گئے ہیں تاکہ یہ آپس میں ایران۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کی سرحدیں ملتی، اس طرح ایران اور ٹرکی کے بارڈرز بھی اسی طرح قریب قریب ہیں۔ یعنی اگر آپس میں یہ لڑائی کروانے کی کوشش کی گئی کہ ان کو میزائل ڈالے گئے اور داغے گئے تو یہ کوشش کی گئی کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں، لیکن عقل مندی کا اور دانش مندی سے کام لیا ترکیہ نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ حملے کس سے کروائے گئے ہیں اور کس نے کیے ہیں، لہٰذا اب ہم ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کوئی بھی طاقت اگر لڑے گی ایران کے ساتھ تو ترکی اس کا ساتھ دے گا۔ جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ترکی نے اب ساتھ دینا شروع کر دیا ایران کا، یعنی کہ وہاں ٹرکی کے ایک رکن پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ دو پاگل جو سے ہیں نا، انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا، اور وہ پاگل یہ سمجھتے ہیں کہ ایران بالکل علیحدہ ہو گیا۔ لیکن چائنا کو میں پھر ناظرین بیچ میں لے کے آ رہا ہوں کہ چائنا کی جو دانش مندی ہے نا وہ یہ ہے کہ اب وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی بالکل پسے پردہ رہ کر یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے پوری دنیا میں جو امن ہے وہ بحال ہو جائے اور آبنائے ہرمز کھل جائے۔ یعنی وہ یہ چائنا کی ایک خواہش ہو سکتی ہے یا ہے کہ وہ چاہتا ہے یہ کھل جائے، اور ایران
چونکہ پہلے ہی بڑی زد میں رہا ہے، لیکن اس دفعہ اس نے اپنا لوہا منوا دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ دیر از نو سپر پاور ایکسیپٹ ایران۔ اچھا وہ کیوں کہا اور وہ کس لیے کہ چائنا اور رشیا اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ناظرین اب دوسری طرف رشین چیچن یونٹس کے جو سربراہ ہیں رمضان قادروف نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران میں زمینی کارروائی میں ایرانی فوج کے ساتھ مل کر امریکہ اور اسرائیل کے خلاف میدان میں اتریں گے۔ چیچن جنگی یونٹ کے پیچھے کون ہے؟ رشیا۔ اور اب رشیا نے بھی فرنٹ فٹ پہ آ کر کھیلنا شروع کیا اور یہ کہہ دیا ہے کہ اگر زمینی فوج اتاری گئی ایران میں تو چیچن جنگی یونٹ جو سے ہیں وہ تو آئیں گے، رشیا بھی بیچ میں آ کر یہ لڑائی لڑے گا۔ اب دیکھیے ناظرین کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنہ ہرمز کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب ہم کسی ملک کا ساتھ نہیں دیں گے، ہر ملک کو خود لڑنا سیکھے۔ او بھائی جب وہ لڑنے کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ آ جاتے ہیں کہ بھی ساڑھے کو پوچھے، تو پھر آپ تو انہیں خود ترغیب دے رہے ہیں کہ خود لڑنا سیکھیں اور آپ نئے ہرمز کو کھلوائیں، ورنہ ہمارے پاس سے یعنی امریکہ سے جیٹ فیول خرید لیں، اور اگر نہیں خرید سکتے تو جاؤ بھائی جدہ دا لگتا جاؤ اپنا ہرمز تو تیل کٹا لو اور انہوں کھلوا لو، اسی ان تھوڑا ساتھ نہیں دے سکتا۔ امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایران کا جو ہدف اور ٹارگٹ حاصل کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب جس کا دل چاہے وہ، مجھے شعر یاد آ گیا کہ اب جس کے جی میں آئے پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ انہوں کہتے ہیں جدہ دل کردہ ہے او پائی جا کے اپنا تیل آپ لے لوے، ساڈا ذمہ دوش پوش۔ تو پھر خود کو سپر پاور کہلوانے والے اب خود ترلے کرتے پھر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ہمارا نیٹو ممالک سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، چونکہ انہوں نے ہماری مدد نہیں کی ہم ان کی مدد نہیں کریں گے، کبھی وہ اربوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان پیسے دے دیو۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزر، آپ بیگر بھی ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چوزر بھی ہم ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا نا۔ جب آپ کبھی کسی سے پیسے مانگتے ہیں، کسی سے مدد مانگتے ہیں تو ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، یہ تو ہے آپ کی سپر پاور۔ آپ کا تو حالت یہ ہو گیا کہ آپ کی جو مقبولیت ہے وہ 33% رہ گئی ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ 6 ماہ قبل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا تھا اور پھر یہ کہہ کے جنگ ختم کی کہ ہم نے اپنے ٹارگٹس حاصل کر لیے، ہم نے اہداف اپنے حاصل کر لیے اور یورینیم وہاں سے ہم نے ختم کر دیا۔ ہم نے B2 بمبار کے ذریعے اتنا ڈیپتھ میں جا کر حملہ کیا کہ وہ یورینیم ختم ہو چکا وہاں سے، اور پھر 6 ماہ بعد جنگ مسلط کی اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اپنے اہداف جو سے ہیں یا ٹارگٹس سے پورے کر لیے ہیں، ہم نے رجیم چینج کر لیا ہے، اب ہم اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 90% یورینیم کو وہاں سے نکالنا ہے، اس کے لیے ہمیں بڑا حملہ کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کی پہلی سٹیٹمنٹ غلط تھی جو 6 ماہ پہلے تھی، اور پھر اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ ہرمز کھلے یا نہ کھلے ہم یہ جنگ بند کر رہے ہیں۔ ناظرین ہر چیز کا ایک سٹینڈ ہوتا ہے، یہ کسی ایک جگہ پہ تو سٹینڈ لیں۔ اگر وہ چھوٹا سا بچوں کا وہ سائیکل ہوتا ہے نا 20-25 روپے کا، اس کے ساتھ بھی انہوں نے سٹینڈ لگایا ہوتا ہے، تو وہ سائیکل وہ بچہ جو سا وہ سٹینڈ پہ کھڑا کرتا ہے، ان کا تو کوئی سٹینڈ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی یہ کہہ لیں کہ ٹرمپ بچوں کے 20-25 روپے والے جو سائیکل کا جو سٹینڈ ہے اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کا تو اپنا کوئی سٹینڈ ہی نہیں۔ اب تو حالت یہ ہو چکی ہے کہ ٹرمپ یہ ایرانی جنگ کے بارے میں جو عوامی جو رائے ہوئی اس میں وہ اپنی مقبولیت کھو چکے ہیں، یعنی 33% اب ان کی مقبولیت رہ گئی ہے۔ 63% جو لوگ ہیں امریکہ کے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور وہ اس جنگ کے خلاف ہیں۔ اچھا ناظرین یونیورسٹی آف میساچوسٹس نے ایک نیا سروے دیا ہے، اس سروے کے مطابق 62% نے امریکی صدر ٹرمپ کی کارکردگی پر عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، جبکہ صرف 33% افراد نے ٹرمپ کی کارکردگی کو سراہا ہے۔ سروے میں 29% جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایران کی ساتھ جنگ کی حمایت کرتے ہیں، اور 63% جو پاپولیشن آف امریکہ وہ اگینسٹ ہو گئی ہے اس چیز کے کہ نہیں ایران کی جنگ ہونی چاہیے۔ اب ناظرین اب خود اندازہ کر لیں کہ جس ملک میں یعنی اپنے گھر چی اپنی عزت نہ رہ جائے تو بندہ پھر باہر کی عزت لابدہ پھردا ہے، اپنے گھر میں ہی یہ صورتحال ہوگی۔ یعنی میں نے کل ورس کیا تھا کہ اپنی ہی بھتیجی کہہ رہی کہ رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں، اب وہ رجیم چینج کی بات کون سی ہے کہ جو اکتوبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں اسی میں پتہ چل جانا ہے، اور تیل کا تیل اور پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے گا۔ صدقے جاؤں ایران کے، جیسے چائنا کو میں نے عرض کیا تھا نا ناظرین کہ خاموشی کے ساتھ سمجھداری کے ساتھ کام کرتا ہے، اور وہ ساتھی ہے ایران کا، ایران بھی خاموشی کے ساتھ اپنا جو تیر ہے نا وہ اب نکالنا شروع کر رہا ہے۔ اب ایران نے یہ کہہ دیا کہ وہ امریکن کمپنیوں کو نشانہ بنائیں گے۔ اچھا
اب اگر وہ کمپنیوں کو نشانہ بناتے ہیں اور انہوں نے یہ ان لوگوں کو جو ان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو وارن بھی کر دیا کہ بھائی ان کمپنیوں کو چھوڑ دو چونکہ اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو ناظرین کیا یہ معاشی دھچکا نہیں ہوگا؟ یہ ایران ایک ایسا معاشی دھچکا دے رہا ہے جس کا امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر صدر ٹرمپ جو سیاسی چالیں چلتے ہیں تو پھر جب اپنی چال ایران چل رہا ہے تو پھر تکلیف کا دی۔ اب آخر میں ناظرین میں بتاتا چلوں کہ ایران نے اب یہ اعلان کر دیا کہ پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اسی جڑے میزائل سٹنے سن سٹ، لیکن جو اب ہم ڈالیں گے میزائل وہ پھر علامان الافیز ہوگی۔ اتنے زیادہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں کہ تل ابیب کا کچھ نہیں بچا۔ اب تو اسرائیلی بھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ اسی تیرا کی بگاڑیا نیتن یاہو، تینوں تو الیکشن اسی جتن ہون دینا کوئی نہیں، جڑی تو اگلی ٹرم دا کہہ رہے ہیں۔ کرپٹ آدمی تو ہیں، کرپشن چارجز سے بچنے کے لیے تو نے یہ یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے پوری دنیا کو پریشان کر دیا ہے۔ اب ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے، یہ اسرائیلی عوام کا نیتن یاہو سے یہ مطالبہ اور یہ کہہ بھی دیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاہو اسی تے تینوں نہیں سی کیا، تو ساڈی زندگی اجیرن کر دیتی۔ ناظرین کمنٹس میں ضرور اپنی آراء سے ہمیں بتاتے رہا کریں کہ آپ کی کیا رائے ہے اس معاملے میں۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ نگہبان۔